رات کے آخری پہر 2 بجے کے بعد نور مقدم گھر سے نکلی، اس کے بنگلے میں گئی. جو وجہ بنی قتل کی، نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے بارہا پوچھا، کئی بار میری ان سے بات ہوئی، ان سے میں نے کہا جی کہ یہ رہ کیسے رہے تھے دونوں. پاسبل ہے جب اپیل جائے گی صدر پاکستان کے پاس تو تب بھی یہی موقف ہوگا. 23 ستمبر 2022 کو جو سارا انعام کا قتل ہوتا ہے، یہ کیا وجہ بنی کہ قتل تک معاملات پہنچ گئے؟ سارا انعام بھی نور مقدم کی طرح غیر ملکی شہریت کی حامل. تو وہ پھنس کیسے گئی شاہ نواز امیر تک؟ کینیڈا میں بیٹھے شخص کو پاکستان سے رشتہ ملتا ہے آن لائن. یہ وجہ تنازع بنی، وجہ عناد بنی. 23 تاریخ کو ایاز امیر کی اہلیہ وہ فون کرتی ہیں پولیس کو، میرے بیٹے نے اپنی بیوی سارا کو قتل کر دیا ہے. ملزم نے 2 موقف اختیار کیے اور سرے سے انکار جرم کر دیا. دوسری طرف 2 طرح کی تصویریں بھیجتا ہے ایاز امیر کو. ایک تصویر بھیجی جب وہ خون میں لت پت ہے اور نیچے ایک جملہ لکھا، شاہ نواز امیر پورے کیس میں کسی جگہ وہ اپنے کیے پر نادم دکھائی نہیں دیا. یہی حالت ملزم ظاہر جعفر کی تھی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سزائے موت سنا دی سارا انعام کے مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کو، لیکن ایاز امیر مجھے کہیں اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتے دکھائی نہیں دیے. پاکستانی نژاد کینیڈین شہری سارا انعام کا اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل. لیکن سارا انعام اور شاہ نواز، ان کے بیچ قتل سے پہلے تنازع آخر چل کیا رہا تھا؟ سارا انعام کے قتل کے وقت اسلام آباد کے اس فارم ہاؤس پر کون کون موجود تھا؟ بیٹے شاہ نواز امیر کے ہاتھوں اس کی بیوی سارا انعام کا قتل، اس کے اوپر جو ایاز امیر ہیں ان کا کیا موقف ہے، اور اب سارا انعام کے والد کا کیا مطالبہ ہے؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، نور مقدم قتل کیس میں جو ملزم ظاہر جعفر ہے اس کی طرف سے اپیل دائر کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کا بیانیہ ہے، موقف ہے، وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اس قتل کیس کے اوپر سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ بٹ صاحب، یہ جو نور مقدم فیصلہ ہے نا، یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، 3 سینئر جج صاحبان پر مشتمل بینچ تھا. یہ جس نے اس کی اپیل، ظاہر جعفر نے اپیل کی تھی اپنی سزا کے خلاف، سزائے موت جو تھی اس کے خلاف اپیل کی تھی، اس کو مسترد کیا ہے اور سزائے موت کا فیصلہ نور مقدم کے قتل کے الزام میں وہ برقرار رکھا ہے. یہ پہلے لوور کورٹ سے ہوا، پھر ہائی کورٹ میں گئے، وہ ہائی کورٹ میں مسترد ہوئے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، وہاں بھی الحمدللہ جو ہے یہ مسترد ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نور مقدم کے والد محترم شوکت مقدم صاحب جو ہیں، ان کی اپیل اپنے پچھلے پروگرام میں جو نشر کی تھی، یہ کہا تھا، سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو سپیڈی ٹرائل میں لیں اور یہ جو تاریخیں پڑ رہی ہیں اس کا فیصلہ جو ہے نا، اس کا جو اپیل ہے اس کا فوری ہونا چاہیے. تو الحمدللہ وہ انہوں نے تسلیم کیا اور یہ جو ہے نا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا. اب بٹ صاحب، یہ جسٹس ہاشم کاکڑ تھے بینچ کے سربراہ جنہوں نے یہ مختصر فیصلہ وہ سنایا ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ کے ساتھ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور مسٹر جسٹس علی باقر نجفی صاحب ابھی بھی جو ہے نا اپ لفٹ ہوئے، اپ گریڈ ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گئے. انہوں نے یہ 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ظاہر جعفر کو انہوں نے کہا کہ قتل کے الزام میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار ہے، اور وہ جو دفعات تھیں 302B اس کے تحت یہ فیصلہ انہوں نے دیا ہے. اور سیشن سے ان کو ریپ کیس میں سزائے موت ہوئی تھی، اس سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ فیصلے سے تھوڑا سا تبدیلی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اغوا کے مقدمے میں 10 سال قید جو ہے اس کو 1 سال کر دیا ہے، کیونکہ اس نے کاٹ لی تھی 1 سال. اغوا کو انہوں نے کہا کہ یہ اغوا نہیں ثابت ہوتا، یہ حبس سے بیجا ہے. تو اغوا کو ثابت کرنے کے لیے یہ استغاثے سے انہوں نے کہا، مدعی فریق سے، ان کے وکلاء سے کہا جی کہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے پہ یہ ثابت کیسے کریں گے، کیونکہ ڈیٹین کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اغوا کو ثابت کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں، دستاویزات ہیں، واقعاتی شہادتیں ہیں، وہ ناکافی ہوں گی. تو ہم اس کو جو ہے نا حبس بیجا کے طور پہ لیتے ہیں. ڈیٹین کیا، اس ڈیٹین کی سزا 10 سال سے کم کر کے 1 سال کر دی. اب 2 گھر کے ملازم تھے ظاہر جعفر کے، جنہوں نے روکا تھا، جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے، شریک جرم ہیں کہ جب یہ مقتولہ جو ہے یہ نور مقدم فرار ہونا چاہتی تھی اور بھاگنا چاہتی تھی، چھلانگ لگا کے نیچے آئی تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر جانے کا راستہ مسدود ہو گیا، وہ نکل نہ سکی، شاید وہ بچ جاتی. جج صاحبان نے بھی یہ کہا
کہ اگر یہ دونوں ملزم جو ہیں، جو اس کا مالی ہے جان محمد اور چوکیدار ہے افتخار احمد، ان دونوں نے، ان پہ اتنا الزام ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے گیٹ نہیں کھولا، پولیس کو فون نہیں کیا، سہولت کاری کی نا، ہمسایوں کو اندر نہیں جانے دیا، ایک دو ہمسایہ ان کو روکا، اور ملزم ظاہر جعفر کی بات مانی ایز کمپیئر ٹو حالات، اس کی انہوں نے سزا جو ہے نا، وہ دونوں کو انہوں نے کہا جتنی کاٹ لی ہے وہ کافی ہے۔ لیکن بٹ صاحب اس سارے فیصلے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں 2 باتیں کی تھی، پریویل کیا ہے اس سارے واقعے نے، دیکھیں بہت دکھ ہے، بڑا افسوسناک ہے یہ پہلو، واقعی بہت افسوسناک ہے کہ جی یہ کس بے دردی سے، صفاقی سے قتل کیا ظاہر جعفر نے، گلا کاٹ دیا اس کا، گلا کاٹا، اس چہرے کو تن سے جدا کیا جس سے وہ محبت کرتا تھا، دعویٰ کرتا تھا، دعویٰ اس کا یہ تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اپنے میسیجز اس کے جو آخری، آپ نے اگر فرینزک کی رپورٹ ہم نے بتائی تھی کہ آخری میسیجز اس کو جو ہے آئی لو یو، اس طرح کے میسیج جو ہیں، اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا جی مجھے آخری بار ملنے میں امریکہ جا رہا ہوں۔ یہ سارے واقعات جو تھے نا، وہ سارے کے سارے نفی ہوتی ہے اس کے اس اقدام سے۔ مسٹر جسٹس علی باقر نجفی نے بہت خوبصورت سٹانس لیا، انہوں نے کہا کہ جی کچھ فرائض اولاد کے ہیں، کچھ والدین کے ہیں، کچھ معاشرے کے ہیں، اور کچھ ریاست کے ہیں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ریاست کا سٹانس کیا ہے، ریاست کا سٹانس وہی ہے جو اس فاضل بینچ کے روبرو، اس سے پہلے ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے سیشن کورٹ میں سرکاری وکیل نے لیا۔ سپریم کورٹ میں جب سرکاری وکیل پیش ہوئے اور روسٹم پر آئے تو انہوں نے آتے ہی وہ موقف اختیار کیا، یعنی سرکاری بیانیہ جو پیش کیا وہ قابل ستائش ہے۔ کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عدالت کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں حکومت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس سنگین جرم کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اس کیس کو ایک مثال بنانا چاہیے دوسرے واقعات کے لیے، اس طرح کی ذہنیت کے دوسرے افراد کے لیے سبق، یعنی مثال بنایا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ریاست اس جرم کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ از ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی۔ کتنا بڑا جملہ ہے ایک۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی اندھوناک اور افسوسناک سانحہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور ریاست یہ چاہتی ہے، زور دے کے کہا انہوں نے روسٹم پہ، اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو قرار واقع سزا دی جائے۔ ظاہر جعفر اور ظاہر جعفر جیسے جتنے مجرمان ہیں ان کو، نور مقدم کیس میں فیصلہ اپنی جگہ، عدالت میں بحث اپنی جگہ، لیکن سرکاری وکیل نے جو سرکاری موقف، حکومتی موقف لا کے پیش کیا، وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھتی۔ اچھا، اس سے تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ پاسبل ہے جب اپیل جائے گی صدر پاکستان کے پاس تو تب بھی یہی موقف ہوگا، یہی موقف ہوگا حکومت کا 100% اتفاق کے ساتھ، یہی نظریہ لے کر پیش ہوں گے ایوان صدر میں۔ ایوان صدر بھی پوچھتا ہے نا، پہلے حالات کو جانتا ہے۔ اب بٹ صاحب اس سماعت کے دوران ایک اور لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ مقدمہ عدالت کی طرف سے، یہ مقدمہ معاشرے کے کئی پہلوؤں کی طرف نشاندہی، اشارہ کرتا ہے، تاریک پہلوؤں کی طرف۔ یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ انہوں نے یہ 3 بار عدالت میں استفسار کیا کہ یہ بتایا جائے کہ معاشرہ ہمیں، سوسائٹی یہ بتائے کہ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے۔ اسلام ایک مسلمہ مصدقہ دین ہے نا، جس پہ ہم عمل پیرا ہیں، اس میں محرم نامحرم ان کے رشتے، تعلقات کی نوعیت، ریلیشن شپ یعنی تعلقات کی نوعیت، اور تیسری بات نکاح مسنونہ، سنت نبوی ہے، نکاح مسنونہ کہتے ہیں نا اس لیے، ان کے سارے طور طریقے، رواج، روایات، رسومات سب درج ہیں۔ اور یہ جو مجوزہ روایات، رسومات ہیں اور نکاح مسنونہ ہے، اس کے بغیر یہ کیا نام رکھا گیا لیونگ ریلیشن شپ؟ مغرب زدہ معاشرے میں یا مغربی معاشرے میں یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن ہماری رسوم و رواج اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا، نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے بارہا پوچھا، کئی بار میری ان سے بات ہوئی، آج بھی بٹ صاحب جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے اس وقت کوئی بات میری ہوئی، ان سے میں نے کہا جی کہ یہ رہ کیسے رہے تھے دونوں؟ انہوں نے کہا جی کہ جس معاشرے میں انہوں نے پرورش پائی، مغربی معاشرہ، اس سوسائٹی میں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا،
ہم تیسری نسل میں ایک دوسرے سے تعلقات کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. ہم اکٹھی محافل میں جاتے تھے, کو گیدرنگز, تو وہاں بچے گپ شپ کرتے تھے آپس میں, کوئی برا نہیں مانتے تھے. لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ رات کے آخری پہر 2 بجے کے بعد نور مقدم گھر سے نکلی, اس کے بنگلے میں گئی, جو وجہ بنی قتل کی, زیادتی کا شکار ہوئی, سر تن سے جدا ہوا, ان سب کی بنیاد اس کا رات کو گھر سے جانا ہے. اس کے والدین یہ کہتے ہیں کہ پابند صوم و صلات تھی, ان کا موقف ہے کہ جی وہ اس سے پہلے روزے رکھ رہی تھی, رمضان سے پہلے ذی الحج کے روزے رکھ رہی تھی. ذی الحج کے روزے رکھتے. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن با حیا ہونا, با شرم ہونا, رسوم و رواج کا پابند ہونا ٹھیک ہے, شرع کا پابند ہونا ضروری ہے, لازمی امر ہے. ان سب کا جواب سوسائٹی سے مانگا ہے سپریم کورٹ, پاکستان کی عدالت عظمیٰ, اس کے جج صاحبان نے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو نوجوان نسل ہے اسے منشیات اور یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر آگاہی دی جائے. دونوں معاملات آپ ذرا مصطفیٰ عامر کیس پہ چلے جائیں اور بعد میں ہم آتے ہیں سارہ انعام کیس پہ. یہ بڑے بڑے جتنے واقعات ہیں نا, وہ پاکستان کے معاشرے پر ایک بدنما داغ ہیں کہ ہم بطور معاشرہ, بطور فرد اس معاشرے کے وہ نہیں کر سکے, نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہی لیونگ ریلیشن شپ, یہی منشیات کا استعمال, سارے واقعات میں آپ چیک کر لیں, سب میں ایسا ہی ہوا ہے. اس کا سوال اٹھایا ہے فاضل جج صاحبان نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریاست بھی دیکھے اس پہ. ایک جملہ جسٹس صاحب کا کہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر منشیات نہیں بک سکتی. سر یہ بات تو آپ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں. چودھری مسعود عزیز صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایس ایچ او یا ایس پی کی مرضی کے بنا علاقے کے اندر منشیات نہیں بک سکتی. سماجی برائیاں, سماجی جرائم, سوشل کرائمز, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تھانے دار کی مرضی کے بغیر ہو. تھانے دار علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے, اور اگر اس کی بے خبری میں ہو رہا ہے, یہ بھی کہا سب نے اور میرا تجربہ ہے, اگر تھانے دار یعنی ایس ایچ او کی بے خبری میں یہ سوشل کرائم ہو رہا ہے تو نااہل ترین ایس ایچ او ہے. عدالت نے اس طرف جو ہے یہ کہا ہے توجہ کریں, توجہ مبذول کرائی ہے حکومت کی, ریاست کی, پولیس کی بالخصوص, کہ جناب یہ جو جرم ہو رہا ہے, ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ معاشرتی المیہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمسائے کو نہیں پتا کہ ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے. مصطفیٰ عامر کیس میں جو مرکزی ملزم تھا ارمغان, اس کے ہمسایوں کو نہیں پتا کہ یہاں کال سینٹر تھا, یہاں منشیات کے پیکٹ آتے تھے, یہاں ویڈز جو ہے پی جاتی تھی. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, یہ معاشرتی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی یہ غفلت کا مظاہرہ تھا جو تھانے دار نے کہا. اور فاضل جج صاحبان کو سپریم کورٹ کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں وہ لوگ, ان کے 3 رکنی بینچ نے یہ کہا, یہ قرار دیا باقاعدہ حصہ ہے پروسیڈنگ کا, کہ یہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر جرائم نہیں ہوتے. آتی کہاں سے ہے؟ وہ پیڈلرز, کیریئرز, ڈسٹریبیوٹرز, سنیفرز, وہ سارے کے سارے جو ہیں ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا. نور مقدم کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا, مین فیصلہ سزائے موت کا برقرار رکھا, لیکن اس کے ساتھ جو باتیں کیں وہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. یہ سوال کہ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے, یہ ہر ماں سے ہے, ہر باپ سے ہے, ہر صاحب اولاد سے ہے اور بچوں سے ہے, کہ یہ لیونگ ریلیشن شپ کس شے کا نام ہے جو آپ کو آپ کی گردن زدنی پہ ختم کرتی ہے, آپ کا سر تن سے جدا کرتی ہے, آپ کی محبت کے داموں کی نفی کرتی ہے. سارے پہلو آپ دیکھ لیں, یہ معاشرتی المیے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تاریخی نہیں, تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے جو مشعل راہ ہونا چاہیے, اور نیچے سول کورٹ تک یہ پیغام جانا چاہیے, معاشرے کے ہر فرد تک جانی چاہیے. والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اور نور مقدم کو رات کے آخری پہر دھیان رکھیں, کڑی نگاہ رکھیں, کھلائیں ان کو سونے کے والا اولاد کو, لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھیں. جب تک یہ نہیں ہوگا نا, ہم اپنا فرائض پورے نہیں کریں گے. کوئی نہ کوئی نور مقدم نشانہ بنتی رہی گی. اب اس کے والد کی بات سن لیں. نور مقدم کے والد نے مجھے یہ بتایا کہ سارہ انعام کیس اسلام آباد میں ہونے والے ہمارے ہی طرز کا ایک کیس تھا, جس کا سیشن کورٹ میں جب فیصلہ تھا تو میں یعنی شوکت مقدم اور ان کی مسز
ہم دونوں وہ فیصلہ سننے کے لیے گئے تھے. شوکت مقدم اور انعام الرحیم دونوں کے ساتھ ایک جیسے واقعات رونما ہوئے. دونوں کا غم ایک جیسا ہے, دونوں جن حالات سے گزرے ہوئے ایک جیسے ہیں. دونوں کو وفاقی دارالحکومت کی سرزمین جو ہے نا اس پہ یہ واقعہ دیکھنے کو ملا. پھر اس سے بڑھ کے دونوں نے عدالتوں کے جس طرح چکر کاٹے, جتنی محنت کی, وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اچھا, یہ 23 ستمبر 2022 کو جو سارا انعام کا قتل ہوتا ہے, یہ کیا وجہ بنی, کیسے قتل ہوا اور نوبت کیا بنی کہ قتل تک معاملات پہنچ گئے؟ سارا انعام بھی نور مقدم کی طرح غیر ملکی شہریت کی حامل 37 سالہ اچھی میچور خاتون, جس کے والد پاکستان میں ایٹامک انرجی کمیشن میں خدمات انجام دیتے رہے بطور سائنسدان, پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر رہے, بیرون ملک چلے گئے. دونوں بچیوں کی تعلیم غیر ملکی. سارا انعام کینیڈا کی اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہی, ماسٹرز کیا اکنامکس میں, جو دنیا میں معاشیات اقتصادیات کی تعلیم کا نمبر 1 ادارہ ہے. وہاں وہ زیر تعلیم رہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریڈنگ ہیبٹس, پڑھنے کا شوق, جو ہمارے ہاں تو متروک ہو گیا, ختم ہوتے جا رہا ہے. ہمارے تیسری نسل میں اب شاید نہ ہو, دکھائی بھی نہیں دے رہا ایسا. پڑھنے کی شوقین تھی اور ایمبیشس تھی. زندگی کے 2 مشن تھے. ایک وہ کہتی تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بنوں. دوسرا وہ کسی ایسے شریک حیات کی تلاش میں تھی, جدوجہد کر رہی تھی کہ میرا فیوچر سیکیور ہو جائے اور تابناک بھی ہو. تو وہ پھنس کیسے گئی شاہ نواز امیر تک؟ وہ پاکستان میں اس کے والد کے بقول کہتے ہیں ہمیں ایک رشتہ آیا پاکستان سے. جس شخص نے رشتہ دیا اس کو ہم نہیں جانتے تھے, لیکن جب جس کا بیٹے کا رشتہ آیا تھا اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا, اسکرین پہ وہ شخص ایک بڑی روب داب والی شخصیت, پولیٹیکلی بہت رچ, جس کا نام تھا ایاز امیر, نامور پارلیمنٹیرین. اسلام آباد کے ان حلقوں میں بیٹھک اس کی جو بڑے نامور تھے, عالمگیر شہرت کے حامل تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ بیٹا دیکھا نہ ماں دیکھی. اس کی تعریف کرتے ہیں وہ اب بھی. وہ کہتے ہیں میں نے بڑا اچھا آدمی پایا اس کو اور میں نے رشتہ فائنل کر دیا. اچھا, یہ لو میرج تھی یا ارینج تھی؟ 100% لو میرج تھی. اب یہ دوسرا اسپیکٹ جس کی عدلیہ نے 2 بار نشاندہی کی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کینیڈا میں بیٹھے شخص کو پاکستان سے رشتہ ملتا ہے آن لائن یا آن لائن شادی, اور وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں آن لائن. کس وجہ سے؟ کہ ماں باپ سارا کے اور والد شاہ نواز امیر کے, ایاز امیر. وہ کہتے ہیں ہم ایاز امیر کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر رشتے کی ہاں کر دیتے ہیں, ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے. اس دوران کئی بار گفتگو ہوئی ٹیلی فونیکلی, دونوں کی نکاح میں میاں بیوی ہیں, لیکن رخصتی نہیں ہوئی. اور یہی رخصتی جو ہے نا یہ وجہ تنازع بنی, وجہ عناد بنی. یہ سکفل ہوتا ہے ٹیلی فونیکلی ان کا ماہ ستمبر 2022, 3 سال پہلے, تقریباً 3.25 سال پہلے. جس مہینے میں قتل ہوتا ہے, جس مہینے میں قتل ہوا اسی میں یہ ٹیلی فونیکلی ہاٹ ٹاکس ہوتی ہیں دونوں کے آپس میں. رخصتی کا معاملہ درپیش تھا کہ رخصتی کیسے ہونی چاہیے, پاکستان میں ہو کینیڈا میں ہو. یہ کہتی ہے کہ میں یہ بات تم سے بیٹھ کر طے کروں گی. یہ آخری فورینزک رپورٹ کا آخری حصہ جو اس کے ٹیلی فون سے فورینزک رپورٹ آئی ہے ملزم کے, سارا کے بھی آئی. یہ کہا گیا کہ سارا کا یہ موقف تھا کہ میں تمہارے پاس آ کے طے کروں گی. 22 ستمبر 2022 بدھ و جمعرات کی درمیانی شب وہ پاکستان آ جاتی ہے. اسلام آباد میں گھر جاتی ہے. کہاں, کس کے؟ شاہ نواز کی. شاہ نواز امیر کا گھر, ایاز امیر کا جو فارم ہاؤس ہے, وہاں چلی جاتی ہے. اب اعتراض پھر وہی, یہ کس معاشرے میں میاں, دیکھیں ہمارے جو مشرقی معاشرت ہے نا, اس معاشرت کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا. نکاح ہونے کے باوجود باقاعدہ رخصتی نہ ہونے تک میاں بیوی ریلیشن قائم نہیں کرتے. اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں ان کو معیوب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. بہرحال یہ وہاں چلی جاتی. اس دوران اسی رات ان کا پولیس کے بقول تفتیش کا حصہ مثل کا تھانہ شہزاد ٹاؤن مقدمہ درج ہے. اس مقدمے کی تفتیش کا حصہ میں نے خود پڑھا, جس میں یہ لکھا ہے کہ ان دونوں میں تو تکار ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. یہ جاری جاتا ہے.
اور یہ وجہ ابھی بن رہی ہے رخصتی. اس کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اس رشتے پہ ماں باپ راضی نہیں تھے تو میں نے بڑی مشکل، سارا نے بڑی مشکل سے راضی کیا اپنے والدین کو. وہ کہتے جب میں نے سارا کچھ کر لیا تب تو رخصتی جو ہے اہتمام کے ساتھ کی جائے. اور رخصتی کے لیے معاملات جو ہیں وہ اختلاف کا شکار ہوتے ہیں. 23 تاریخ کو جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن 11-12 بجے دن یہ جو والدہ ہے ایاز امیر کی اہلیہ، وہ فون کرتی ہیں پولیس کو، اپنے میاں کو اطلاع کرتی ہیں اور پھر اس کو فون کرتی ہیں کہ میرے بیٹے نے، یہ مثل کا حصہ ہے شواہد کے ساتھ، میرے بیٹے نے اپنی بیوی سارا کو قتل کر دیا ہے. پولیس پہنچ جاتی ہے. جب پولیس پہنچتی ہے تو گھر میں بیٹا اور ماں ہیں اور وہ موجود نہیں ہے. تو ماں پولیس کو دیکھ کے کہتی ہاں. اس نے کہا جی کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ اس نے کہا میرا بیٹا فارم ہاؤس میں کہیں ادھر ادھر ہے، چھپا ہوا ہے اندر ہی، باہر نہیں نکلا ابھی. میں کہا اوکے. اس نے کہا کہ لاش وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مجھے پتہ نہیں. پولیس والے تلاشی لیتے ہیں فارم ہاؤس کی. ایک کمرہ بند تھا، اس کو کھٹکایا، اندر سے کنڈی لگی تھی، اس نے نہیں کھولا. بہت دیر بعد دروازہ توڑا گیا، پولیس اندر جاتی ہے تو یہ اندر موجود ہے شاہنواز کو قابو کر لیتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ تو نے بیوی کو مارا ہے؟ نہیں مانتا پہلے ابتدا میں. اس نے کہا لاش کہاں ہے یہ بتاؤ. جب پولیس والے تھوڑی سختی کرتے ہیں تو ایک واش روم میں لے کے جاتا ہے، باہر سے واش روم بند ہے، واش روم کھول کے دیکھتے ہیں اندر لاش پڑی ہے بیوی باتھ ٹب میں. اٹیچ باتھ کے ساتھ جو کمرہ ہے وہاں کچھ خون کے دھبے بھی ہیں. اس کے کپڑوں پر بھی ہوتے ہیں. کپڑوں پہ بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی دھبے تھے جسے صاف کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. اور وہاں پہ یہ الزام تھا کہ اس نے سہولت کاری کی ہے. وہ پولیس والے اس کو تھانے لے جاتے ہیں. تو پھر جو تھانے میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے بٹ صاحب 591/22 یعنی سن 2022 کی. مدعی جب اویلیبل نہ ہونا تو ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں، تو پولیس اس کا استغاثہ دے دیتی ہے. استغاثہ کہتے ہیں اس ایف آئی آر کو، اس دستاویز کو جو سن کے تحریر کی جائے کہ مجھے یہ اطلاع ملی. نوازش علی خان سب انسپکٹر نوازش علی خان یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک خاتون کے نمبر سے کال آئی. اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو، بہو کو میری قتل کر دیا ہے. میں اس قتل کے بعد پہنچا. اس فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں یہ چھپا ہوا تھا، ایک کمرے میں لاش پڑی تھی، دوسرے میں خون کے دھبے. وہ ساری ایف آئی آر لکھتا ہے، 7 ملزم کی گرفتاری شو کر دیتا ہے. اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم نے 2 موقف اختیار کیے اور سرے سے انکار جرم کر دیا. کیا کہتا ہے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھے، رات کو ہم نے ڈنر کیا. ہاں یہ ماں نے بھی تصدیق کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 22 اور 23 کی درمیانی شب ڈنر اکٹھے کیا. کینیڈا سے میری بہو آئی تھی، وہ ساتھ بیٹھی تھی، ساتھ میرا بیٹا بیٹھا تھا، حالات بالکل ٹھیک تھے. یہی یہ موقف لیتا ہے کہ ہم نے تو ابھی گزشتہ رات ڈنر اکٹھے کیا ہے. عشائیے کے بعد ہم سو گئے ہیں اور صبح جب اٹھے تو میں ناشتہ لینے چلا گیا ایف ایٹ مرکز میں. جب اس وقت میں گیا ہوں تو میری بیوی واش روم میں تھی. تو اس نے پہلا موقف کیا لیا کہ عین ممکن ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ واش روم میں گر گئی ہو، اسے چوٹ لگ گئی ہو. انہوں نے کہا چوٹ تو سر میں ضربیں لگی ہیں. انہوں نے کہا پھر اسے قتل کر گیا کوئی. اپنے موقف پہ ڈٹائی سے جمع رہا. پہلے کہا جی کہ وہ تو جناب واش روم میں تھی. کہا جی وہ اگر نہیں گری تو ضربیں ہیں تو اس کے. پولیس نے پھر اس کے ساتھ وہی تفتیشی طریقہ جو اپنایا، تو اس نے جو ڈمبل جسے مارا تھا وہ برآمد بھی کروایا، بتایا بھی. اور پھر اقرار جرم جو ہے نا وہ کرنے کی بجائے ایک نیا موقف لے لیا. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے والد ایاز امیر بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں. ان کی سیاست سے روکنے اور سیاست کو، سیاسی کیریئر کو داغدار کرنے، داغدار کا لفظ ہے، داغدار کرنے کے لیے یہ قتل مجھ پہ ٹھونس دیا ہے. میرا کوئی تعلق نہیں. پولیس پھر آہستہ 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 واقعاتی شہادتیں، موقع کی شہادتیں، باقی زبانی کلامی شہادتیں، گواہوں کے بیانات، والد کے بیانات سارے. پھر ایک اور بات، پھر میچ کروایا ان کے بلڈ کا، فرینزک شہادتیں وہ اکٹھی کی کولیبریٹ کر گئیں، ساری مل گئی، میچ کر گئیں. اچھا اس ٹائم پہ نا جب یہ قتل کرتا ہے تو لاش کی جو تصویر ہے وہ بھی بھیجتا ہے اپنے باپ کو. ایک طرف یہ ماں کو یہ کہتا ہے، ماں اطلاع کرتی ہے مار دیا. دوسری طرف 2 طرح کی تصویریں بھیجتا ہے ایاز امیر کو. انہوں نے تصدیق کی اس بات کی. اس کے موبائل سے فرینزک ڈیٹا جو نکالا اس سے بھی ثابت ہوا. ایک تصویر بھیجی جب وہ خون میں لت پت ہے اور نیچے ایک جملہ لکھا کہ بابا میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. یہ فرینزک رپورٹ میں. اور
کیا میں اپنے آپ کو پولیس کے پاس پیش کر دوں, گرفتاری دے دوں؟ ایاز امیر نے اس بات کی تصدیق کر دی. ایاز امیر کو بھی گرفتار کیا گیا, پتا آپ کو یہ بات؟ تفتیش کے لیے باقاعدہ گرفتار کیا. کیوں؟ الزام لگایا تھا مقتول فیملی نے, مدعی فیملی نے, استغاثے کا الزام تھا. ان کو پکڑا, لیکن 2 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا. کس بنیاد پہ؟ ایلی بائی. ہم نے ڈیفنس بتایا تھا ایک, کہ ملزم فریق اپنے ڈیفنس میں کوئی ایسی شہادت پیش کرے کہ یہ واقعہ یہاں ہو رہا ہے, مجھ پہ جو ٹھونسا گیا ہے, الزام لگایا گیا ہے, میں اس وقت فلاں جگہ پہ تھا, اور وہ تصدیق ہو جائے. یہ تصدیق ہو گیا کہ ایاز امیر اپنی مصروفیات, نجی مصروفیات, اس کی وجہ سے چکوال میں ہے. جو مقتول فیملی ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ جو شاہ نواز کی والدہ ہے وہ شریک ملزم ہے, لیکن عدالت نے بری کر دی ہے. بٹ صاحب, محض الزام پہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی, مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا تا وقت کہ عدالت میں ثبوت پیش نہ کیے جائیں. قابل گرفتاری ثبوت مثل سے گزارے جاتے ہیں, اور گرفتاری کے بعد ٹرائل کے ثبوت جرح میں پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کا الزام, اس کے ڈیفنس میں یہ, مخالفت میں یہ ڈیفنس, یہ مخالفت, یہ جرح ہوتی ہے دونوں طرف کی. تب جا کے یہ محض الزام لگانا کہ مسز ایاز امیر جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں, سہولت کاری سمینہ شاہ, لیکن وہ سہولت کاری ثابت نہیں کر پائے. عدم ثبوت کی بنا پر ان کو بری کیا عدالت نے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا. جو ایاز امیر کے فرزند ملزم اس میں شاہ نواز امیر نے پورے مقدمے کے ٹرائل میں اپنا ایک بھی شہادتی پیش نہیں کیا. سو مچ سو کہ والدین بھی بچے کے تحفظ کے لیے سامنے نہیں آئے. آپ کو یاد ہے نور مقدم کیس میں ہم نے ملزم ظاہر جعفر, جو مجرم ہے, مجرم ظاہر جعفر, اس کی جسامت, ساخت, حلیہ, پولیس کے ساتھ ڈرامائی انداز میں پیش ہونا, یہ سارا بتایا تھا. بین ہی یہ ملزم جو ہے, جو اس کا بیٹا ایاز امیر کا, شاہ نواز امیر, اس کے حالات بھی ایسے ہی ہیں. بڑے بڑے بال, داڑھی بڑھی ہوئی ہپیوں کی طرح کے, اور وہ بار بار سگریٹ پیتا جو ہے, بڑے آرام سے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, عدالت میں پیش ہو رہا ہے. اور پورے کیس میں کسی جگہ وہ اپنے کیے پر نادم دکھائی نہیں دیا, بڑی آرام سے سگریٹ نوشی کرتا ہوا عدالت میں پیش ہوتا تھا. کئی دفعہ دیکھا ہم نے. یہی حالت ملزم ظاہر جعفر کی تھی. بٹ صاحب, اس دوران والد کو چھوڑ دینا, والدہ کی ضمانت لے لینا, اور تیسری اہم بات بری کر دینا والدہ کو, وہ شریک جرم نہیں تھی. اطمینان کا اظہار کیا ہے انہوں نے, انعام عبدالرحیم نے, لیکن وہ بھی عدالت میں گئے ہیں اس فیصلے کے خلاف کہ ماں کو بری کیوں کیا گیا, ماں تو سہولت کار تھی. لیکن ماں کو ایک ڈیفنس مل گیا بڑا اچھا. وہ ڈیفنس یہ تھا کہ اگر میں شریک جرم ہوتی تو پولیس کو اطلاع کرتی, میں تو اپنے بچے کو فرار کرواتی. یہ اس کو ڈیفنس بہت اچھا ملا کہ میں نے اطلاع کی اور پولیس کو بلایا. تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی جرم کی مخالف تھی, شریک نہیں تھی. اس وجہ سے عدالت نے اس کو فائدہ دیا, اور شک کا فائدہ تو ملزم کو ملتا ہے. شک کا فائدہ ملا, اور یہ کہا عدالت نے کہ جرم استغاثے نے ثابت نہیں کیا. پولیس نے شہادتیں مناسب نہیں کی, کچھ نہیں, لیکن بہرحال اس کے باوجود جو انعام الرحیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس کا بھی مشکور ہوں, میں عدالت کا بھی مشکور ہوں, اپنے قانونی ساتھیوں کا, مشیران کا بھی مشکور ہوں. یہی, اور یہ بھی ایک قدر مشترک ہے دونوں کی. شوکت مقدم بھی یہی کہتے ہیں, اور شوکت مقدم یہ بھی ساتھ شامل کرتے ہیں کہ میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں, میڈیا نے ہماری آواز جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچائی. شوکت مقدم صاحب نے ایک اور ریکویسٹ کی ہے. وہ کون سی؟ وہ کہتی ہے کہ سنو ڈیجیٹل چینل کے حوالے سے, وساطت سے, سپریم کورٹ میں ایک ہماری یہ اپیل بھی آپ پہنچائیں, ہمارا ذریعہ بنے, وسیلہ بنے, کہ یہ جس طرح انصاف فراہم کیا گیا, عدالت نے ان لوور کورٹس کا, ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا سپریم کورٹ نے, اس پر عمل درآمد, جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد بھی اسی تیز رفتاری سے, برق رفتاری سے کیا جائے. صدر کے پاس اپیل آخری فورم ہے. میرا خیال ہے کہ ایوان صدر سے بھی جلد یہ نوید خوشخبری سنائی دے گی کہ یہ ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت کا فیصلہ برقرار رہے گا. اور وہ جو اپیل انہوں نے کی ہے کہ جی اعلیٰ عدالتیں جو ہیں نا
اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تھک ہار گیا, مجھے انصاف ملا. پولیس سے بھی مطمئن تھے وہ کہتے ہیں چھوٹے موٹے معاملات تھے. ایک بات انعام الرحیم کی میرے سامنے آئی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بے جا تاخیری حربے ہو رہے ہیں سارا انعام کیس میں. کبھی وکلا وقت لے لیتے ہیں, ویسے تو کہتے ہیں ہر ویک پیشی پڑتی رہی, ہم جاتے رہے. یہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے. ایک طرف آپ اپنے بچوں سے محروم ہو گئے, قتل دیکھا ان کا, غم اور اندوہ کے پہاڑ آپ پہ گرے, اور دوسری جانب آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری پیشی ہوتی تھی, ہم جاتے رہے, ہم نے فیس کیا, الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تاخیری حربے جو ہے نا, اس سے جان چھڑوانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ضرور اپنایا جائے جس کے ذریعے یہ سپیڈی ٹرائل جو واقعی سپیڈی ہو. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں انصاف, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں دونوں گئے ہوئے ہیں, وہ ادھر گئے ہوئے ہیں سزا کے خلاف ان کے ملزم سارا کے, اور یہ جو ہے نا یہ جو بریت کی ہے اس کی ماں کی, باپ کے حد تک تو خیر ان کا نرم گوشہ ہے, لیکن ماں کی حد تک جو ہے نا وہ اسے سزا دلوانا چاہتے ہیں, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں, دونوں طرف کی اپیلیں, اس لیے اس پہ تو اس طرح کا کومنٹ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ اپیلوں کی سماعت کے بعد جو فیصلہ آئے گا پھر ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. لیکن فی الحال بٹ صاحب اس کی تھوڑی سی تفصیلات کا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ 22 کو وہاں سے چلی, یہاں پہنچ جاتی, 23 تاریخ کو قتل ہو جاتی ہے, 15 دسمبر کو ملزم پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے. اچھا, یہ اب تک سامنے آیا تنازع جو ہے وہ رخصتی کا تھا یا کوئی اور؟ کیونکہ والد الزام لگاتے ہیں شاہ نواز پہ کہ اس نے پیسے بھی کافی لیے سارا سے. یہ ہم نے آپ کو نور مقدم کیس میں بتایا تھا کہ آخری وقت جب وہ ذبح کر رہا تھا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 2.5 لاکھ 7 لاکھ مانگتا تھا, 2.5 لاکھ منگوا لیے تھے ڈرائیور کے ذریعے. یہ لالچی مفاداتی ذہن جو ہے نا یہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ جو تنازع لکھا گیا ہے بظاہر عدالت نے بھی تسلیم کیا, پولیس کی تفتیش کا حصہ ہے کہ یہی تھا جو اس کے رخصتی کے لیے والدین کو شامل کرنا نہ کرنا, یہاں پاکستان میں کرنا رخصتی, وہاں کرنا, یہ سارے معاملات تھے. اسی پہ تنازع کھڑا ہوا. لیکن میں ابھی تک نہیں سمجھ سکتا کہ جنون ظاہر جعفر کی طرح کا یہ شاہ نواز امیر کو کیا تھا کہ ڈمبل سے مارا. اب اس میں ایک پہلو پولیس کے روبرو قانونی مشیروں نے بھی لیا, عدالت میں بھی وکلا نے ملزم فریق کے یہ کہا کہ جی اس کی نیت قتل کی نہیں تھی. اگر قتل کی نیت ہوتی تو پسٹل لا کے رکھتا یا چاقو سے چھری سے سٹیپ کرتا. ڈمبل مارنے کا مقصد یہ ہے کہ سپر آف دا مومنٹ اس کو غصہ آیا اور غصے میں اس نے اس کا قتل کر دیا. اچھا, لیکن غصہ آیا تو وہ ایک بار ڈمبل مارتا نا. یہی سوال تھا عدالت کا کہ غصے میں وہ ایک ضرب لگاتا, اس نے غصے میں بیٹ مار دیتا, ڈنڈا مار دیتا. یہ بار بار آنی لوہے کا ہے وہ بار بار جو اس کو مارا جب تک اس کی سانسیں نہ بند ہو جائیں, اور بند کر کے جشن فتح منایا. باپ کو تصویر بھیجی کہ میں نے مار دیا ہے, یعنی اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. مشن ثابت کیا, استغاثے نے مشن ثابت کیا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش ہوا اور عدالت نے تسلیم کیا کہ یہ دانستہ قتل ہے, جان بوجھ کے. 302B کی دفعہ کے تحت ٹرائل ہوا. یہ 15 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوئی تھی. 19 گواہ پیش ہوئے تھے. کس کی طرف سے؟ مدعی فریق کی طرف, استغاثے کے حق میں, مدعی کی فیور میں یہ پیش ہوئے 19 گواہ. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ملزم فریق کی طرف سے ایک بھی ڈیفنس کا بندہ پیش نہیں ہوا. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاہ نواز کے فعل پہ ہر شخص نے تنقید کی, اس کو سراہا نہیں. گواہی بیسیکلی آپ کے ایکٹ کو سراہنے کا دوسرا نام ہے نا, اسے تسلیم کرنے کا دوسرا نام ہے. تو لہٰذا شاہ نواز امیر کے اس ایکٹ کو جو اس نے بیوی کو مارا, رخصتی سے پہلے بیوی. اچھا, اب مجھے ساری مثل میں کہیں ان کا نکاح نامہ ابھی تک نہیں ملا کہ نکاح کس طرح کن شرائط پہ رجسٹرڈ کہاں ہوا, یہ نہیں ملا مجھے. لیکن یہ کہا گیا کہ منکوحہ ہے. اب اگر منکوحہ تھی تو رخصتی سے پہلے تم نے ان پہ اتنے ضرب لگا کے اتنا ظلم کر کے سفاکی کے ذریعے اسے قتل کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گواہ اس بات پہ تیار نہ ہو کہ ہم ایسے موقع پہ خدا کے گناہ گار کیوں بنے. دیکھیں, محض اس عدالت کا سامنا تو نہیں ہے. آپ نے روز قیامت انسان کی جان لینا سب سے بڑا جرم ہے. 302 سب سے بڑی دفعہ ہے.
اس کے آپ مرتکب ہوئے ہیں تو آپ نے خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اگر ہمدردی آ گئی ہو، انسانیت اس میں جاگ گئی ہو، تو وہ گواہ اگر موجود بھی ہوتا تو دینے نہیں آیا گواہی۔ پھر ایک اور بات کہ جو ایلیبائی پیش کیا یاز امیر نے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں تو چکوال میں تھا 23 تاریخ کو، 24 تاریخ کی شام کو جب یہ اطلاع ساری آئی تو میں واپس پہنچا ہوں۔ اس بات کی پولیس نے تصدیق کی اور اپنی ضمنی میں یہ لکھا، جس کی بنیاد پر گرفتاری کے باوجود ایاز امیر 2 دن بعد ہی رہائی پا گئے، اور اس رہائی پہ مہر تصدیق ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ثبت کی۔ ایاز امیر بھلے آدمی ہیں، میری ان سے بات ہوئی، میں نے گفتگو کی ان سے اس کیس پہ میں نے ان سے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو کچھ میرے بیٹے نے کیا وہ جانے اور اللہ جانے۔ میں نے کہا جی اس وقت صورتحال اس میں کوئی سٹیٹس، کوئی ڈیولپمنٹ؟ انہوں نے کہا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ ہم دونوں فریقین اپیلوں میں ہیں، وہ بھی اپیلوں میں ہیں، میں بھی اپیلے میں ہوں۔ ہم اپیل کر رہے ہیں مقدمے میں جو سزا ملی ہے اس کو ختم کرنے کی، اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو میری بیوی کو عدالت نے چھوڑا ہے، بری کیا ہے، اس کے خلاف۔ وہ کہتا ہے اپیلوں کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ لیکن ایاز امیر مجھے کہیں اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتے دکھائی نہیں دیے۔ پر سب سے اہم پہلو یہ ہے، اس سے لگتا یہ ہے بادیو نظر میں کہ انہیں ندامت ہے اس ایشو پہ۔ ظاہر ہے ان کے گھر کی بہو جو بھی تھا، گھر کی بہو گئی، بیٹے نے کیا، اب وہ بیٹے کے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، سپورٹ نہیں کر رہے۔ یہ ایک بات اچھی آئی ہے اور خدا کرے کہ یہ رہے ایسا۔ اب والدہ جو اطلاع دیتی ہیں پولیس کو، اس پہ بہت بحث ہوئی ہر سطح پہ، عدالت میں بھی ہوئی، پولیس تفتیش میں بھی۔ پولیس نے 4-5 مرتبہ یہ کہا۔ والدہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے جیسے ہی پتہ لگا کہ جی یہ میرے بیٹے نے کام کیا ہے، میں نے پولیس بلا لی۔ اب دوسری طرف پولیس کا موقف کیا ہے، جو عدالت میں سرکاری وکیل نے بھی پیش کیا۔ پولیس تفتیش میں تفتیشی کیا کہتا ہے، سب انسپکٹر، عدالت میں اس نے یہ کہا کہ چیخو پکار ہو رہی ہو ایک زندہ شخص کی، ڈمبل بڑے دروازے بند کر لیں تو دور تک شور کی آواز جاتی ہے رات میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کو پتہ نہیں چلا ہو؟ یا تو ماں نے دانستہ خاموشی اختیار کی یا ماں شریک جرم ہے۔ یہی تو بحث ہے اس مقدمے میں۔ بحث صرف اتنی ہے کہ کیا ماں کے علم میں لا کے ایسا کیا گیا؟ عین ممکن ہے کہ جو ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو ساس چاہ رہی ہوتی ہے کہ بہو جو ہے اس سے جان چھڑوا لی جائے، چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، تو پولیس یہ کہتی کہیں ویسا تو نہیں تھا یہ۔ تو یہ بحث اب تک موجود ہے، اور ایک ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے اس میں بھی یہ بحث اثر نو زندہ ہونی ہے کہ کیا ساس نے روایتی ساس ہونے کی وجہ سے بہو کو کنارہ کش کرنے کے لیے، ٹھکانے لگانے کے لیے اپنے بیٹے سے یہ ایکٹ کروایا، جرم کروایا۔ یہ ایک زیر بحث ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک عدالت میں ثابت نہیں ہوا۔ عدالت نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ کوئی ایسا ثبوت ہمیں نہیں دیا گیا جس سے اس کا شریک جرم ہونا ثابت ہوتا ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں بعض اوقات شہادت نہیں ملتی۔ حالانکہ وہ جو کہتے نہیں ہیں، بڑا مشہور ہے یہ مصرع کہ حالانکہ ایک ہجوم میں مارا گیا، مجھے ہجوم میں مارا جاتا ہے لیکن شہادت نہیں ملتی۔ اب یہ ہجوم میں مارا جانا جو تھا وہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ جو بچی فوراً کوالیفائڈ تھی اقتصادیات معاشیات کے مضمون میں۔ اچھا بٹ صاحب ایک بات، پاکستان میں او لیول میں اور کینیڈا میں 4 اسکالرشپ، او لیول میں اسکالرشپ یہاں اور 4 کینیڈین یونیورسٹی میں اسکالرشپ۔ کتنی ذہین طالبہ تھی اور اتنی بلنٹ تھی کہ بڑے بڑے ڈیبیٹس جو تھیں وہ جیتتی رہی۔ پھر یہ بھی اطلاع ہے میری کہ وہ جن فرینڈز کے ساتھ ملتی جلتی بیٹھتی اٹھتی تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم سے اکثر کہتی تھی کہ میں اپنے فیوچر کے لیے کسی ایسے جیون ساتھی کی تلاش میں ہوں جو میری صلاحیتوں کو نکھارے، لیکن کیا پتا تھا کہ وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈمبل کے نیچے دبا دی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شوکت مقدم کی بیٹی کی طرح کا قتل ہے جو انعام الرحیم کے بیٹی کا ہے، اس سے بدترین انداز میں قتل کیا گیا۔
یہ ساری جتنی میں نے وہ اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے، ایک ایک لفظ جو وہ کتابیں پڑھتی تھی اس کے نوٹس لیتی تھی، وہ ڈائری آج بھی انعام الرحیم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے بتائی مجھے اس کے گھر والوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے ان کے سارے ہی انعام صاحب کے، لیکن یہ بچی سارا انعام بالخصوص ہمدرد بہت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی اسٹور پہ گئی کینیڈا میں اور پیچھے دیکھا کہ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، گداگر، فقیر، خیراتی، یا کوئی شخص، کوئی عورت ایسی کھڑی ہے جو کوئی سودا لینا چاہتی ہے، تو اس کو سودا لے دیا اور بل پے کر دیا۔ ان کے والد انعام الرحیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی بچی کی خوشنودی کی خاطر، اس کے روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس کے نام پہ ایک ٹرسٹ قائم کریں گے، ویلفیئر ٹرسٹ، جو غریبوں کی امداد کرے گا، اور اسی سارا کے نام پہ کریں گے تاکہ سارا کا وہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ اس کا سلسلہ رکے نہ۔ ایک تو یہ میں نے سنا۔ دوسرا ایک اور بڑی اہم بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی سرزمین سے دور بیٹھے تھے اور ہماری بچی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھلے ایاز امیر کے ساتھ ان کے خاندان سے جیسے بھی مراسم ہوں، ہم اس شخص کو تختہ دار تک لٹکانے کے لیے ہر سطح تک جائیں گے۔ یہ پورے کیس کے اوپر عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے؟ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سزائے موت سنا دی سارا انعام کے مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کو، جو ایاز امیر کے فرزند ہیں، اور والدہ عدم ثبوت پر بری کر دی۔ انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہم نے ڈیٹیل میں بتا دیا، کوئی ثبوت میسر نہیں آیا، شریک جرم ہوتی اگر تو ثبوت فراہم کیے جانے تھے، استغاثے نے، وہ مدعی ناکام رہا، یہ انہوں نے کہا۔ سارا قتل کیس میں شاہ نواز کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سیشن کورٹ نے دی ہے، جو مدعی کو دینی ہے، جو مدعی کو اس کے اخراجات کے یعنی تاوان کے طور پہ وہ مدعی کو ادا کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا انہوں نے کہ ہم جو ہے یہ نہیں مانتے اس کی بریت کو۔ یہ بریت جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے نا مدعی فریق، اور ملزم فریق یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سزائے موت غلط دی گئی، ہمیں سزائے موت بھی غلط دی گئی۔ تو کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ اب وہ قتل کیا، قتل کیا اور قتل کے تمام شواہد موجود ہیں، دستاویزی ثبوت، واقعاتی شہادتیں، پرسنل ایویڈنسز یعنی شخصی شہادتیں موجود ہیں۔ اب یہ جو کینیڈین نژاد پاکستانی خاتون ہیں سارا انعام، یہ 23 ستمبر 2022 کو قتل ہوتی ہیں ایاز امیر کے فرزند کے ہاتھوں اسلام آباد کی آبادی میں۔ اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نور مقدم کا قتل، نور مقدم قتل ہوتی ہے، وہ بھی اسلام آباد کی سرزمین پہ۔ وفاقی دارالحکومت ایسی جگہ ہے جہاں ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ایک افغان سفارتکار کی بچی، اس سے پہلے ایک چھوٹا بچہ، اس سے پہلے 2 بچیاں اسکول جاتے ہوئے، یہ سارے واقعات اوپر تلے 2-3 سال میں جو 5-6 واقعات ہوئے، یہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور ان سے روگردانی کرنا، ان پہ پردہ پوشی کرنا، والدین کی اس طرف توجہ نہ لانا، اور عدلیہ، انتظامیہ، حکومت سب کے لیے یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس طرح نور مقدم کے ملزم ظاہر جعفر اور سارا انعام کے شاہ نواز امیر، اگر یہ سبق دینا ہے آپ نے دوسرے اس قسم کا ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو، تب ان کو تختہ دار تک پہنچائیں، ذمہ داران کو، ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں، ان کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام آباد کی انتظامیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اور اسلام آباد کے پوش ایریاز میں ہونے والے اس طرح کے قبیح جرائم جو ہیں ان کی طرف سے چوکس رہیں، چوکنا رہیں۔ دیکھیں، محض چوری ڈکیتی جرم نہیں ہے، انسان کی جان جانا بڑا جرم ہے، 302 ہے۔ اس کے حوالے سے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہیں ادا کریں گے تو روز قیامت بھی ہم سارے کے سارے شرمسار ہوں گے۔ نور مقدم کا قتل کیس ہو یا سارا انعام کا قتل کیس، یہ جو محبت سے قتل تک کی نوبت آتی ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔